میں بھائی سوال کریں. ذاکر بھائی، میرا نام باپو ہے، میں تھانہ سے آیا ہوں اور میرے ساتھ میرے محمد شفیع بھائی جان ہے، ان کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ چمتکار اور پنرجنم، جیسے سائی بابا سب کو بولتے تھے کہ سب کا مالک ایک ہے، اور ان کی ابھی بہت بڑی مورتی بنتی ہے، اور اس کے بعد ابھی ان کی کئی انگلینڈ بھی ان کا کوئی پادوکا جاتی ہے، اور ان کے بعد ابھی ایک شخص بھی بیچ میں تھا کہ جو ابھی گزر گیا، وہ بولتا تھا کہ میں سائی کا دوسرا اوتار ہوں. تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اور وہ چمتکار کرتے تھے کہ ابلے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے یا پھر بیمار آدمی کو ٹھیک کرتے تھے، یہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ بھائی صاحب کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے سوال تھا. میں خواتین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی لیڈیز ونگ بھی ہے، اور آپ کو جان کے خوشی ہوگا کہ ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں 30 سے زیادہ مقررین ہیں، 30 سے زیادہ خواتین ہیں جو ماشاءاللہ تقریر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کئی پروگرام ہیں خواتین کے لیے خصوصاً. اور اس خواتین کے شعبے کی پریزیڈنٹ میری اہلیہ ہے فرت نائک، اور یہاں کئی پروگرام ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اتنی خواتین بڑی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ، پورا دریا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں کئی پروگرام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اسلامک ٹریننگ ہوتی ہے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں میرج پریپریٹری کورسز ہوتے ہیں، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں فہم القرآن ہوتا ہے 30 دن کا، اور یہاں کئی پروگرام ہوتے ہیں. آپ لیڈیز ونگ کے اسٹال پہ جا سکتے ہیں، اور ہر ہفتے 2 بار تقریر ہوتی ہے، سیٹرڈے سنیچر کو اور منڈے پیر کو. ہفتے میں 2 بار ہوتا ہے تقریباً 3:30 بجے. اور جو پروگرامز ہوتے ہیں فہم القرآن، میرج پریپریٹری کورس، اسلامک ٹریننگ پروگرام، اس کی ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے. آپ لیڈیز ونگ میں کانٹیکٹ کر سکتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ پروگرام اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اسلام کے قریب رہیں گے. بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سائی بابا کہتے تھے کہ بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، اور وہ چمتکار کرتے تھے، اور لوگوں نے سائی بابا کی مورتی بنا دی، اور وہ ابلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے. کیسا؟ بھائی صاحب اسے کہتے ہیں میجک. میجک مطلب چمتکار نہیں، یہ میجک ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ ایسی چیز کر سکتے جو عام اپنے آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ چمتکار ہے. ایک ہوتا ہے میریکل، چمتکار جو پیغمبر کرتے تھے، ابھی پیغمبر کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ 33 آیت نمبر 40 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت؟ سائیکیٹرسٹ کی. پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن میجک، جب میں اسکول میں تھا میں بھی میجک کرتا تھا. میں کیا کرتا تھا؟ آٹھانی لیتا تھا، سب کو دکھاتا تھا، رومال میں ڈالتا تھا، پانی کے گلاس میں ڈالتا تھا، آٹھانی، رومال نکالتا تھا، آٹھانی غائب. لوگ سمجھتے تھے میں چمتکار ہوں. اسے کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی. ہاتھ کی صفائی آسان ہے. میں آٹھانی دکھاتا تھا لوگ کو، ادھر رہتی تھی میری کانچ کی گول آٹھانی کے سائز کی کانچ کا ٹکڑا تھا، دکھاتا تھا رومال کے اندر، آٹھانی سے بدلتا تھا وہ کانچ کی ٹکڑا، ٹنگ ٹنگ آواز آتی تھی، رومال کو نکال دیتا تھا، آٹھانی غائب. پھر آپ کے کان سے آٹھانی نکالوں گا میں. لوگ بولے ارے چمتکار، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، اسے بولتے میجک ٹرکس. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کچھ بڑی بات نہیں. آپ انسان کو 2 ٹکڑے میں کاٹو واپس جوڑو، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، کوئی چمتکار نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں. پی سی سرکار، نام سنا؟ پی سی سرکار جو بہت بڑا میوزیشین تھا، وہ سائی بابا کے پاس گئے. سائی بابا کیا کرتے تھے؟ چمچے کو توڑتے تھے. ان نے چمچے کو سیدھا کر دیا. سائی بابا نکالتے تھے وبوت ہوئی، وہ نکالے کبوتر. یہ ہاتھ کی صفائی ہے.
कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकता हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा कि आप सल्फर या कुछ डालेंगे, एक केमिकल डालेंगे, आई थिंक सल्फर है, मैं बराबर से याद नहीं मुझे, तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहता? आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता नहीं हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। हाँ। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। आदेश चतुर्वेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा तहे दिल से। सवाल मेरा यह है कि मैं एज इंडिविजुअल में सोचता हूं कि जब से मैं पैदा हुआ हूं और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूं और मैं नॉन वेज खाता हूं, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है। बट माई सोल इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है, कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। एक हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं। लेकिन जब हम हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता, हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं साहब ने कहा कि उसने मेरे कैसेट देखी, मेरी तकरीर देखी और वो मुझसे धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इस्लाम को लॉजिक। मैं पहली बार आया हूं, मैंने आपका पहली बार ना, मेरे एक भाईजान है सलीम भाई, उनके थ्रू मैं आया हूं और मैं बहुत ही उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसी जगह पे लेके आए हैं। वो भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट नहीं तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूं, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब। आपने जवाब, अपने सवाल तो पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? शुरू हुआ है। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि साइंटिफिक, आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना जी। तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? तो वही तो मेरा सवाल है कि वो उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं? हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलतफहमी, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए बोलता हूं मैं तो आप भाजीपाला क्यों खाएंगे? फिर भाजीपाला भी मत खाओ। आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स की कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है ठीक नहीं, ठीक है क्या? ठीक नहीं है।
نہیں دکھتا ہے کا مطلب اپنی ٹریڈیشن کو جیسا ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں جو چیز فالو کرا دی جاتی ہے یا اس کو تھوپ دیا جاتا ہے اسی کو فالو کرتے چلے آتے ہیں. میرے باپ دادا کہتے تھے دنیا چپٹی ہے، کا میں مانوں؟ نہیں وہی تو میں مان نہیں رہا ہوں، اسی لیے تو میں آپ سے سمادھان چاہتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سائنس ابھی ترقی کر چکی ہے. سائنس کہتی ہے کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے، جانور میں بھی جان ہے. جو جانور کھانے کے لیے بنائے گئے اس کو کھا سکتے، جو جانور سے نقصان ہوتا ہے مت کھائیے. سائنس ٹیکنالوجی کہہ رہی ہے. یہ آپ کے پردادا جو کہہ رہے کچھ صحیح کہتے تھے کچھ غلط کہتے تھے. جو صحیح کہتے اس کے اوپر عمل کرو، جو غلط کہتے تو چھوڑ دو. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں سر، مورتی پوجا غلط ہے یا صحیح ہے؟ میں 100% اس چیز کو نہیں صحیح کہہ سکتا ہوں کہ غلط یا صحیح ہے. ابھی غلط ہے یا صحیح ہے؟ فالو کر رہا ہوں تو میں اس کو صحیح مانتا ہوں. فالو کر رہے اس لیے صحیح مانتے. آپ چوری کریں گے تو چوری صحیح ہو جاتی ہے. نہیں آپ نہیں کرتے. اگر ایک انسان بولے گا میں چوری کر رہا ہوں اس سے صحیح ہے تو یہ صحیح دلیل ہے؟ نہیں صحیح چوری وہ میں کہتا ہوں کہا گیا ہے کہ غلط ہے. میں پوچھتا ہوں اگر ایک چور دلیل دیتا ہے آپ کو کہ میں چوری کرتا ہوں اس لیے صحیح، آپ وہ دلیل کو مانیں گے؟ تو وہ سماج کے دوارا بتا دیا گیا کہ چوری غلط ہے اس لیے ہم اس کو غلط. آپ کی کتاب میں صاف طور سے اہت ہوتا ہے، کسی کا اہت ہوتا ہے. بھائی صاحب آپ کی کتابوں میں صاف طور سے لکھا گیا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، بت پرستی غلط، پھر بھی آپ کر رہے. مجھے سر اتنا اویئر ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ اتنا منوسمتی. آپ اگر آ گئے ادھر تو ابھی پوچھ رہا ہوں ابھی اویئرنیس آیا کہ نہیں؟ ابھی آپ 3 گھنٹے سے ادھر ہے. ابھی آپ اگر اویئر نہیں ہوں گے تو آنے کا فائدہ کیا آپ کے؟ آپ اتنے گھنٹے سے ہے ادھر، میری تقریر سن چکے ہیں، سوال جواب سن چکے، اتنے حوالے دیا میں چیپٹر نمبر ورس نمبر وید کا اپنشد کا وہ میں نے لکھا ابھی معاش لکھ لیے. تو ابھی آپ کو یقین ہوا کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط امیجنری چیز کو میں غلط تو نہیں مان سکتا. آپ گھر پہ جا کے تحقیق کیجئے بھائی صاحب، گھر پہ جا کے تحقیق کیجئے اور ترجمہ پڑھیے وید کا، آپ کے اپنشد کا، اور میں کہوں گا قرآن مجید کا ترجمہ بھی پیجئے، پڑھیے. ترجمے کے ذریعے انشاءاللہ آپ ہدایت پائیں گے. جی ضرور. Hope that answers the question. Yeah. Because I'm happy. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Can we move to the brothers section? Do we have a question from a non-Muslim? Hi, I have a question, very simple and short. How Islam define love and what is love? You have asked the question that how does Islam define love and what is love? Love, brother, is the care and the craving for one for another. It can be between human beings, it can be between different creatures, it can be between you and your Creator. And it's clearly mentioned, it says that Allah is the one who loves in the Quran in 2 places. So love is a craving and the affection between 2 creatures, between 2 human beings, can be between you and your Creator. And Allah says in the Quran in Surah Rum, chapter number 30, verse number 21, that amongst His signs, He has created for you mates amongst yourselves so that you may dwell with them in tranquility. Allah says that He has created for you mates, spouses, wife and husband, so that you may dwell with each other in tranquility. So Almighty God has put love between the hearts. Almighty God says He has put love between the hearts of the husband and wife, so that you may dwell with each other in tranquility. That means you care for each other. If she gets hurt, you are hurt. If she is happy, you are happy. So all this is love. And therefore God says that He has put this love between the man and the woman, between the husband and wife. Hope that answers the question. Thank you.